فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں یہ بتلایا ہے اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ امت میں ایک جماعت ایسی ہو جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتی رہے، تفقہ فی الدین، دین کے اندر مہارت حاصل کرتی رہے. کیوں؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ اپنی قوم کو جا کے ڈرائیں، سمجھائیں، اور قوم بھی ڈر جائے، سمجھ جائے. ان مدرسوں کا مقصد بھی بیان کر دیا اور اس جماعت کا مقصد، مدرسوں کا مقصد، اور لوگوں کو کیوں ان علماء کرام کے ساتھ جڑنا چاہیے وہ بھی بیان کر دیا. چنانچہ امت میں سے ایک وہ جماعت جو قرآن اور حدیث کے پڑھنے میں لگی ہے اور اس میں مہارت حاصل کر رہے ہیں، نازل سے لے کے دور حدیث شریف تک، کوئی حفظ تک، کوئی عربی فارسی تک، کوئی مولویت کے پورے کورس تک، سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. قال اللہ قال رسول کی آواز مدرسوں سے ہی آ رہی ہے. اللہ نے یہ فرمایا، حدیث میں یہ فرمایا، یہ مدرسوں کی آواز. آپ اپنی بیٹھوں میں بیٹھیں گے، 8-9 مہینے رہ گئے، پردھان کون بنے گا بیٹھک میں؟ تو یہ تذکرے ہے. کسے کرنا ہے بھائی؟ کسے بنانا ہے؟ لڈو کہاں زیادہ ملیں گے اور کہاں اچھی طرح رسگلے ملیں گے؟ یہ تذکرے شروع ہو گئے ہماری بیٹھکوں میں. ہمارے تو یہ تذکرے ہیں. تو ہماری بیٹھکوں میں تو یہی ہوقہ گفتگو چل رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں. قال اللہ قال رسول کا کہاں تذکرہ؟ کھیت میں جائے بربر آہاں پہلے آئیے، اب ٹریکٹر چلتا ہے گھوم وہاں قال اللہ قال رسول کا کیا تذکرہ؟ بازار میں جائے، لکڑی منڈی میں جائے، لکڑ اور لکڑی بک رہی ہے. بازار کپڑے کے میں جائے تو کپڑا اتنے میٹر کا، سبزی میں جائے تو لوکی اتنے کی اور گوبھی اتنے کی. قال اللہ قال رسول کی آواز تو وہاں بھی نہیں. بس آپ کو قال اللہ قال رسول کی حقیقت اگر آپ کو کہیں ملے گی وہ کہاں؟ مدرسوں میں. بچے حفظ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. وہ بستی جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ بستی آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسے آسمان کے ستارے نیچے والوں کے لیے چمکتے ہیں. الحمدللہ اسی سلسلے میں یہ مدرسے قسم کی بنیاد رکھا جا رہا ہے تاکہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے قرآن پڑھ لیں، حفظ کر لیں، پھر عالم بن جائے اور امت کی رہبری کرے. سن 1857 میں جب ہندوستان کے اندر پورے طور پر کنٹرول ہو گیا انگریز کا، تو جتنے مدرسے دلی کے اندر تھے وہ 1000 تھے. سب پہ بلڈوزر چلا دیا گیا، سب کو ختم کر دیا گیا. پورے
مسجدوں کو ختم کرنے کی ٹھان لی گئی اور سن 1857 میں انہی دنوں کے اندر 14,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ یہ ہندوستان ایسی قربانیاں مانگتا رہتا ہے۔ انگریزوں کے ساتھ انہیں بھگانے میں ایسی قربانی دی تھی ہمارے بڑوں نے۔ ساری سختی 1857 کے بعد مسلمانوں کے اوپر تھی، دوسروں پر کیوں نہیں؟ نہ ان کو اتنا بڑا آندولن تھا، نہ ان کے اوپر اتنی سختی تھی۔ بڑا آندولن، بڑی تحریک تو انہوں نے چلائی تھی، تحریک ریشمی رومال انہوں نے چلایا تھا۔ سن 1857 کی جنگ شاملی کے میدان میں انہوں نے ہی لڑی تھی۔ حالانکہ تیاری تو ان کی کچھ نہیں تھی، حکومت کا کہاں تک مقابلہ کرتے، لیکن مرد کا کیا نہیں کرتا، یہ حالات ہمیشہ آتے ہیں، ادبی سے آئے مرد کیا نہیں کرتا، ڈرا ڈرا کے ہمیں بلوں میں گھسا دیا، سوراخ کے اندر بیٹھے ہوئے ہم اندر، وہ ہماری بیوقوفی، سوراخ کے اندر ڈرے ہوئے بیٹھے پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے، سوراخ کے اندر گھسے ہوئے بیٹھے ہیں، پھر بھی لڑکے کے لیے چاہیے پلسر ہی اور 4 پہیوں والی، سوراخ کے اندر ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں، پھر بھی غیبت چغل خوری ہو رہی ہے۔ جو نمازی 1 مہینہ پہلے تھے مسجد میں جا کے دیکھے کم ہو گئے، کیوں؟ سردی تیز ہے، نماز نہیں پڑھ رہی عشاء میں اور فجر میں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ بہرحال 1857 کے بعد ہندوستان کے اندر پورے طور پر ماحول خراب کیا گیا مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن 90 سال بعد سن 1847 میں 1947 میں انگریز کو بھاگنا ہی پڑا۔ 90 سال بعد، اب 72 ہو گئے جو نظام آیا تھا، 72 سال ہو گئے، دیکھو 90 پکڑتے ہیں یا نہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن ہم لوگ کو دور نکلے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر اس وقت کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہمارے جو ہندوستان کے حالات ہیں، کیا کرنا؟ اپنے ان مدارس کو، ان مساجد کو آباد کرنا، یہ کام ہے۔ جو غلطی ہم سے ہوتی ہے اس پہ توبہ کرنا ہے، یہ کام ہے اس وقت ہمارا۔ ہمارے بزرگان دین یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اپنی طرف سے دنگا فساد نہ ہو، اللہ سے دعا ہو، اور اپنی طرف سے کوئی دنگا کے پن کی بات، کوئی شرارت کی بات نہ کہی جائے۔ ابھی ہمارے بزرگان دین یہ کہہ رہے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے آگے بات ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے بزرگان دین یہ فرما رہے ہیں۔ سن 1857 کے بعد سن 1861 تک پورے طور پر ہندوستان کے اندر انہوں نے شور مچایا، پریشان کیا۔ سن 1861 سے لے کر سن 1864 تک 3 سال میں قرآن کریم 3 لاکھ جلائے، انگریز نے 3 لاکھ قرآن جلائے، مسجدوں میں گھستے، مدرسوں میں گھستے اور قرآن کریم اٹھاتے، بے حرمتی کرتے، آگ لگا دیتے۔ پانی پت کے علاقے میں ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں پانی صاحب بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، حفظ کرا رہے تھے، ناظرہ پڑھا رہے تھے۔ انگریز فوج آئی اور ایک قرآن اٹھا کے لاؤ، جلائیں گے۔ پنچایت ایریا حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو جلال آ گیا، کہنے لگا گورے کیا کہتا ہے؟
کہا ایک 7 سال کے بچے کو کھڑا ہو جا، فرق قرآن کریم پورا سنا دے۔ وہی کھڑے کھڑے پورا قرآن بچے نے سنا دیا۔ کہا قاری صاحب نے جلال کے ساتھ گورے کتنی کوشش کر لے، قرآن کریم کہاں سے کہاں تک جلائے گا، ہم 7 سال کے بچوں کو کھڑا کریں گے، پورا قرآن پھر لکھ دیں گے۔ اب سن 1864 کے بعد ملکہ وکٹوریا برطانیہ سے برٹش سرکار سے نیو آرڈر آتا ہے، نیا آرڈر، نیا حکم کہ جتنے بھی علماء ہندوستان میں موجود ہوں، قاری صاحب امام صاحب موجود ہوں، سب کو ایک طرفہ بدل کر دیا جائے۔ اب بھی زیادہ نظر مولویوں میں ہی ہے، مدرسوں پر ہی ہے، انہیں پتا دین کی آکاشی مدرسوں سے ہوتی ہے۔ چلو بھائی جہاں سے پانی چلا ہے ناک کا وہیں سے روکتے۔ اگر علماء کرام اور یہ مدرسے نہ ہو تو آپ 10 سال اپنا ایمان محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ یہ تو بیچارے لگے ہی رہے، تمہاری سنتے بھی رہے، امام صاحب ہے بیچارے بڈھے بڈھے مسجد میں آ گئے تڑک میں، پتہ نہیں امام صاحب کہاں بھاگ لیا، ایسے جیسے جب اس کا گھر قریب ہے، اگر وہ رات کو اپنے گھر چلا گیا، پریشانی کیا ہے، نماز تو پڑھا رہا۔ ایسے بڑے میاں بیچارے جو گھر سے پریشان ہے، صبح چین تو ملی نہیں، مسجد میں آ کے ماں کو ڈاک درشن کرتے، یہ بیچارے سنتے رہے، کوئی خاص بات نہیں۔ ہمارا دل تو اللہ اتنا بڑا بنا دیتا ہے، مولویوں کا خوب سنتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں بات، اپنے سنائے گی نہیں، کون اور کون سنائے گا۔ تو یہ مدارس کا جال کیوں بچھایا گیا؟ سنو، سن 1864 سے لے کے 66 تک 2 سال 3 سال تک اتنا علماء کرام کو نمٹایا۔ علاقے کی جامع مسجد، اس وقت بڑی بڑی عبادت مسجد ہوتی تھی علاقے کی، جیسے چلکانے میں تھی پہلے آپ سے، اب تو جگہ جگہ ہو گئی۔ علاقے کی جامع مسجدوں کے اندر پھندے لٹکے ہوئے تھے، علاقے کے علماء قرہ اماموں کو پکڑا جاتا، پھندے پر لٹکا دیا جاتا، پھانسی کے پھندے پر۔ مجھے بتلانا یہ مدرسہ جو آج سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، یا یہ مدارس، یہ کہاں سے آئے، کہاں سے ان کی ابتدا ہوئی، کیا معاملہ ہوا تھا، یہ بتلانا۔ جب علماء کرام تقریباً ختم ہو گئے، انگلی پہ گنے چنے کچھ ہی علماء رہ گئے تھے، بہت کم تینوں ملکوں میں، پورا ایک تھا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا قاسم نانوتھی کے رہنے والے، آپ کے قریب گاؤں ہے آپ کے پاس، اب تھوڑا سا قصبہ سا بنا ہے، اب ایک گاؤں ہی تھا۔ مولانا قاسم نانوتھی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ ارشاد فرمایا، قاسم اگر یہ علماء کرام اور یہ ائمہ کرام اسی طرح قتل کر دیے گئے، یاد رکھنا ہندوستان کے اندر کوئی کلمہ پڑھنے والا موجود نہیں رہے گا، سارے مدرسے سارے علماء ختم کر دیے گئے۔ اس لیے اٹھو اور کوئی کسی مدرسے کی بنیاد ڈال دو۔ مولانا قاسم کو یہ خواب آیا، اپنے دوست ساتھی مولانا رشید گنگوہی، بہت بڑے اللہ والے، مولانا الیاس کی بھی بڑے وہی رہے، مولانا الیاس بچپن میں حضرت مولانا رشید گنگوہی کے پاس، وہی سے ملیے تبلیغ جماعت دعوت کا کام۔ تو ان حضرات نے مشورہ کیا، کون تھے مشورے میں؟ مولانا رشید گنگوہی، مولانا ذوالفقار دیوبندی، مولانا مہتاب عالم، مولانا حاجی عابد حسین، اللہ والے کے حاجی صاحب،
ان حضرات نے مشورہ کیا، چھٹا مسجد آج بھی ہے دیوبند میں وہ، چھٹا مسجد کے ساتھ سامنے انار کا درخت ہو گیا کہ کچھ سال پہلے تک رہا، اس کے نیچے ایک طالب علم بٹھایا، ایک استاد کا نام محمود اور لڑکا جو پڑھتا تھا اس کا نام بھی محمود، پڑھانے والا ملا محمود، پڑھنے والا لڑکا محمود، جو آگے چل کے کیا بنا؟ شیخ العالم مولانا محمود دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو مالٹا کے اندر 3-4 سال رہے، تیر میں آندولن میں، تحریک آزادی کے سلسلے میں، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی۔ یاد رکھنا تحریک ریشمی رومال اگر مولانا محمود الحسن نہ چلاتے تو ہندوستان کبھی نہیں آزاد ہوتا، کبھی نہیں۔ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کسی سے کام لے، تو ان حضرات نے سب سے پہلا طالب علم کون؟ مولانا محمود الحسن، پڑھانے والا کون؟ ملا محمود۔ اس ادارے کا نام کیا؟ دارالعلوم دیوبند، جہاں آج 1718 مولویت پڑھ کے نکلنے۔ پھر مدرسہ مدارس 6 مہینے بعد پھر آپ کے ریڈھی، باہوالی، کنگو اور پھر چھوٹے بڑے مدرسے جال بشتا الحمدللہ ہر گاؤں میں اپنے بچوں کا انتظام سب نے کرنے کی کوشش کی۔ آپ حضرات نے بھی کوشش کی اور یہ بھی اسی کوشش میں سب کے بنیاد آپ ڈال رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں، تاکہ ہماری بچیاں قرآن پڑھیں، حفظ کریں اور آگے چل کے عالم بنیں۔ یہ مدرسہ الحمدللہ انہیں سے انہیں کی اولاد ہے دارالعلوم کی، اور آپ کا کام کیا ہے؟ سب سے اہم کام آپ کا بچوں کو بھیجنا ہے۔ کیوں بھیجنا ہے؟ ذرا اس کا مشورہ کر لیں، مشورے کے حساب سے بات آئے گی۔ ایک وکیل صاحب تھے جن کا نام تھا سعید، بہت بڑے مالدار ایڈوکیٹ، الہ آباد کے رہنے والے، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے، مسجد مدرسے بہت بنائے ہوئے مدرسے میں بنتے۔ ان کے 2 لڑکے، اس بات کو دھیان سے کرنا جب یہ مدرسہ بنتا ہے تو یہ مشورے کی بات جو ذہن اس ایڈوکیٹ صاحب کا، مسٹر صاحب کا، وہ ذہن سب کا بنے۔ ایڈوکیٹ صاحب کے 2 لڑکے دونوں مدرسے میں، مکتب میں، حفظ کے مکتب میں دونوں کو بھیج دیا۔ آپ کے مدرسے میں بھیج دیا، مثال کے طور پر حفظ کر رہے تھے۔ وکیل صاحب چونکہ مسٹر تھے، بہت بڑے آدمی تھے، 60-65 سال کی عمر تھی ان کی اس وقت۔ دوست ان کے جاننے کی جیسا آدمی ہوتا ہے ایسے اس کے دوست ہوتے ہیں۔ اب ہم گاؤں میں رہنے والے ہمارے دوست وہی ہے کہ لڑکے کو کیا ملا، کل سے ملی، میں تو ایسی جگہ رشتہ کروں گا میں نے چاہ رہی ہے خالی ششو والی چاہے لڑکی خالی مل جائے، مجھے تو کار چاہیے، پوزیشن بنے گی، لوگوں میں ایک وقار ہوگا، کوالٹی ہوگی، لیکن آخرت میں بھی دیکھ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، کار دینے والے بھی سوچ لے، کار لینے والے بھی سوچ لے، کل قیامت میں سوال بھی ہوگا۔ بہرحال ایڈوکیٹ صاحب کے دوست بھی اس کے کلاس کے ہوں گے، مشتر کرنے کے روزانہ آ کے پارک میں بیٹھ کے بات چیت ہوتی، بھائی تمہارے 2 بچے کہاں ہیں، تم ان کی عمر ضائع کر رہے ہو، بیکار کر رہے ہو، عمر ضائع کر رہے ہو، بیکار کر رہے ہو۔ حفظ ذرا دیکھو تو بیکار ہی سمجھتے ہیں پیسے والے لوگ، وہ روزانہ ٹال دیا کرتے تھے کہ میرے بچے میں کہیں پڑھاؤں مرضی ہے۔ ایک دن ان کے دوست طے
ایڈوکیٹ کے بچوں کو مدرسے سے اٹھانا ہے، ان کی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ زندگی خراب کر رہے ہیں۔ بہت طے کر کے آئے کہ آج منوا لینا ہے، ایڈوکیٹ صاحب کو بھی آج جوش آ گیا، جلال آ گیا، کیا کہہ رہے ہو، میری اولاد ہے، میرا ان دو بچوں کے ساتھ ایک مطلب ہے، میری غرض ہے دو بچوں کے ساتھ نہیں، ملا نہیں بنے گے، ہاں ملا جی سے ہی میری غرض ہے، یہ حافظ بنے گے، کیا کر دیں گے، انہی سے میری غرض ہے، حافظ صاحب سے بنے تو صحیح، اللہ کی طرف سے، اللہ کی توفیق سے میرے بچے حافظ تو بنے، لیکن میاں بہت زور سے مہمان لگایا، ٹھٹا لگایا، میاں تمہارا دو ملاؤں کے اوپر کیا کام اٹک گیا، کیا غرض ہے، بس یار یہی سمجھتے چلنا یہیں سے بات۔ ایڈوکیٹ صاحب کہنے لگے میری 50-60 سال کی عمر ہو گئی، میں بہت بڑا گنہگار آدمی، میری خطائیں بہت ہیں، تمہیں پتا ہے میرے پاس مال بہت ہے، میری اولاد کی 3 نسلیں کھائے گی تو ختم نہیں ہوگا، 3 نسلیں اگر کھائیں تو مال ختم نہیں ہوگا، مجھے ان سے مال کموانے کی تو ضرورت ہی نہیں، اور میں اس کو پڑھا رہا ہوں، وہاں اگر پڑھائے اسکول میں ڈگری کی بجائے ڈگری لے آیا، پھر اس میں خرچ ہو گیا کافی سارا پیسہ، کہتا مقدمے میں کہاں جاؤں گا، وہ اصل مال کو لے کے بڑھے گا، ڈگری کی بجائے ڈگری لا رہا، اب تک کی بولنا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو سمجھا کے بھیجا وہ روزانہ بھیجو، ڈگری نہیں ہے، ڈنگری نہیں ہے، اور لڑکیاں بھی ڈگری کے بجائے ڈنگر لے کے آ رہی، اور پھر معاملے چلتے ہیں جی میں تو راضی نہیں، ارے میں تو راضی نہیں، پھر بگاڑ ہوتے ہیں، مقدمے بازی ہوتی ہے، دیکھتے رہتے ہیں آپ لوگ خوب۔ بہرحال کہنے لگے میرے پاس مال کی کمی نہیں ہے، یہ میرا مال کتنا بڑھا دیں گے، میں نے تو ایڈوکیٹ بنا دیا، ایک انجینئر بنا دیا، 50,000 لاکھ روپے یہ کما کے لے آئیں گے، وہ بھی کوئی ہے، کسے مل رہے 50,000 اور آپ کس کو بھی بیچو، کہاں ہے لوگ، ساری گاڑی کمائی لڑکوں کی اسکول میں خرچ کر دی اور ملا کچھ نہیں، جو لائی میں آپ نے دھیان لگائے تھے نومبر میں اکتوبر میں کاٹ کے اپنے گھر لے آئے، اکتوبر میں چاول بنا کے بھی کھانا شروع کرتے، کچن نہیں کرتے، 4 مہینے بھی ریزلٹ مل رہا ہے، 4 مہینے میں ریزلٹ دھان ہے 3 کنٹل 4 کنٹل کا دماغ، وہ لڑکا جس کو آپ نے پڑھایا گاڑی کمائی اس کے اوپر لگائی، وہ 24 سال کی عمر میں کچھ نہیں لایا، پھر کہنے کا وہ بھاگ لگنے سے، یہ بھی تو سمجھنا چاہیے اپنے سے، گاڑی کمائی اس پہ خرچ کر دی اور کمایا کچھ نہیں، ملا کچھ نہیں، ریزلٹ کچھ نہیں آیا، کیا ہو پڑھانے کا، اجلی وہ حساب کتاب سے تو آئے جان اپنا دکان کر لگا، اتنا تو ہم بھی جاتے مدرسے میں پڑھنا ہے، خاص بات ہے ماشاءاللہ ہمارے مولانا الحمدللہ اس مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ 5ویں اور 8ویں ہو جائے گی انشاءاللہ، تو آپ کا حساب کتاب وہ بھی کر لے گا، دکان کا حساب سب کو سمجھنا پڑے، ایک مہینہ ہمیں کوئی سمجھے گا، ہمیں کپڑے کی دکان پہ چلا رہے گی، سرکار چلا رہے گی، یہ کوئی خاص بات نہیں، کیا خاص بات نہیں، اتنا پیسہ خرچ کر کے، بہرحال اس نے کہا کہ میرے پاس مال کی کمی نہیں، میرے پاس جائیداد کی کمی نہیں، باغات کی کمی نہیں، دکانوں کی کمی نہیں، مکانوں کی کمی نہیں، ہاں ایک چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے، وہ کیا، میں گنہگار آدمی ہوں، کل میں قبر میں جاؤں گا، یہ بچے قرآن کریم پڑھیں گے، حافظ بنیں گے، خواہی نخواہی رمضان میں سنائیں گے، جب یہ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ قبر میں جنت کی کھڑکی میرے لیے کھول دیں گے، یہ میری غرض، یہاں میری 60 سال کی عمر ہو گئی، رہنا جتنے دن اور آگے،
اور وہاں ہزاروں سال رہنا ہے قبر پہ. کہنے لگا مسٹرو ذرا کان کھول کے مائنڈ سے سنو، دماغ سے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہاں 1000 سال مقامی اللہ جی بنائے قرآن پڑھ کے. سمجھا رہی ارے آگے تو، لیکن وہاں باہر جا کے جوتے جھاڑے ہیں گردہ سے نکالنے کے لیے، وہ دماغ میں جڑتا سے پانی بن جاتے ہیں. بہرحال کہنے لگے کہ پہلا مرحلہ ایک غرض تو میری قبر کی یہ پوری کریں گے، جب یہ قرآن پڑھیں گے تو میرے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. ایک فائدہ، ایک غرض. 4 سال لگے صرف حفظ کرنے میں، اور الحمدللہ میں ان کا پاک ہوں. میرے لیے اور ان کی والدہ کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. میں بڑا محتاج ہوں گا وہاں جنت کی کھڑکی کھلوانے کا. نمبر 2، دوسری غرض وہاں بھی پوری کریں گے جہاں کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کہاں میدان محشر. اب جتنے اچھے انداز میں کہہ رہے وکیل صاحب، ایڈوکیٹ صاحب، جو علماء کے پاس بیٹھنے والے تھے، مدرسے مسجد بنوانے والے تھے. اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو. آپ کے یہاں مدرسہ بننا ہے، کون ہے ذمہ داری لے گا؟ یہ ایک کمرہ میری طرف سے، ایک میری طرف سے، ایک میری طرف سے بننا چاہیے ایسا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. امید الحمدللہ ایسی بات نہیں، کون ہے نہیں ہے، الحمدللہ موجود ہے، بنوائیں گے انشاءاللہ. ایسی نوکری نہیں آپ لوگوں سے کرنا آ رہا ہے ماشاءاللہ. اس سال یہ سوچ لے ایک کمرہ اپنے بڑوں کے لیے، کیا نام انشاءاللہ ضرور بنائیں گے ایسے جو سنگی بنیاد کھڑا ہے. بہرحال آپ چلے جائیں گے، وہ کمرہ موجود رہے گا اور اس میں قرآن پڑھا جائے گا، اور آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں ملیں گی قبر میں. یہی ایڈوکیٹ کے نسائے وہی آپ کو ملے گا انشاءاللہ. آخرت نمبر 2، آخرت میں سب پریشان ہوں گے. اس وقت ایک حدیث کا ترجمہ کیا ہے ایڈوکیٹ صاحب نے، کہتے ہیں کہ میدان محشر ہوگا، اولین اور آخرین موجود ہوں گے، اور میں 2 حافظ قرآن کا باپ ہوں گا. میری گھر والی بھی ہوگی، ان کی والدہ ہوگی، ماں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان 2 بچوں کے والدین کو بلاؤ، اسٹیج پر میں بلاؤ، ان کے سر پر جنت کا تاج پہنایا جائے گا اور جنت کا لباس پہنایا جائے گا. جوڑا، جنت کا جوڑا. ہاں جنت کا کہنا ہو، رشتے کا نہیں. 4 سال پہلے زیادہ ہو گئے، رشتے میں لڑکی والے کی طرف سے آیا جوڑا 2000 کا. 7 سال پہلے بڑھیا کیا کہے کہ میاں ہمارے لیے 2000 نہیں بھیجا، 4000 کا ہونا چاہیے تھا. اسی بات پہ رشتہ ہٹ گیا. بڑھیا یہ تو سوچتی تو 4000 8000 کے جوڑے میں چلے گی کیسے؟ نوٹ تو ویسے گئی، جھوٹ تو ویسے گئی، کیسے چلے گی؟ یہ شادیاں، یہ رسم و رواج. اسے کنیا سے دکھانی میرے پاس تو کیا لگے گا؟ یہ اتنا سا سوٹ تو میرے پہلے سے تھا. باقی واہ ڈکیتی لگ رہی نا، لڑکے والے لڑکی والے کے یہاں سمسم کھل گئی. آخرت میں چلے گا پتا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، ہوا چلے گا پتا. یہاں تو چل رہا ہے، یہ سوچ کوئی دیکھ ہی سب دیکھنے کے لیے گئے. آپ شادی میں ویڈیو تیار کریں نہ کریں، یہ تو کر رہا ہے. سب ویڈیو تیار ہو رہے، کیا اچھا کر رہا ہے، کیا گندا کر رہا ہے. تو کہنے لگے ایڈوکیٹ صاحب کہ
کہ اللہ تعالیٰ ان دو حافظوں کو یعنی میرے بیٹوں کی حفظ کی وجہ سے اللہ بلائیں گے مجھے اور میری گھر والی کو، اور فرمائیں گے کہاں ہیں ان دو بیٹوں حافظ کے والدین کہ میں ان کے سر پر جنت کا تاج پہناؤں اور جنت کے جوڑے پہناؤں۔ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے بلائیں گے، جنت کا تاج اور جنت کے جوڑے پہنائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی کچھ؟ مشورت اللہ آپ لوگوں کی اللہ میرے بھی آپ کے دھیان میں آئے۔ ہمارے 5 لڑکے 3 صحیح سالم ہیں، الحمدللہ حافظ بنا لیے، 2 بچے معصوم سے بڑا احساس ہے کاش وہ بھی حافظ بن جاتے، بہت احساس، وہ بھی حافظ بن جاتے، اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے کو کہتا بھائی وہ 5 حافظ قرآن کے والد کہاں ہے، جنت کا لباس اور جنت کا تاج پہنا دیا جائے۔ اللہ 3 کو قبول فرما دے۔ آپ لوگوں کو یہیں سے بیٹھ کے ابھی بیٹھ کے آپ کو یہ سوچنا ہے اور یہ طے کر کے اٹھنا ہے اپنی اولاد کو ہر ایک کو حافظ تو بنانا ہی بنانا ہے۔ آگے وہ کچھ بھی کرے، کھیتی کرے، اسکول پڑھے، کاروبار کرے، عالم بنے، یا اسی لائن میں رہے یا دوسری لائن میں رہے، لیکن حافظ قرآن ضرور بنائے۔ اور اگر اتنا نہ ہو سکے کم از کم ایک بچے کو تو آپ حافظ قرآن ضرور بنائیں۔ یہاں سے لا کر لے کے کون کو اٹھ رہا ہے، ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ پردھانی کے لیے نہیں، حافظ قرآن بنانے کے لیے۔ میں اپنے لڑکے کو پردھان بناؤں گا جی، ارے پردھان بنانے کی بات نہیں ہو رہی اس وقت، تو حافظ قرآن کی بات ہو رہی۔ کوئی کہتا ہو کہ جلسہ تھوڑا ہی تو بات چل رہی تھی مشورے کے طور سے کہ آپ لوگ یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہر بچے کو حافظ قرآن، اگر ہر بچے کو نہیں کم از کم ایک بچہ تو حافظ قرآن ہو۔ اور جیسے ایڈوکیٹ صاحب میں کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ 2 بچے سعید صاحب کے کہاں ہیں، انہیں بلاؤ اور ان کے والدین کو بلاؤ، ان کے سر پر جنت کا تاج اور ان کو جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ اب ایڈوکیٹ صاحب نے اپنے ان تمام دوستوں کو خاموش کر دیا اور یہ کہا میں جانتا ہوں میرے 2 بچوں سے میری کیا غرض ہے۔ شیخ یونس نے یہ قصہ اپنے علاقے کا سمجھ کے 2 مرتبہ بیان کیا ہے، 2 کئی مرتبہ، اور یہ فرمایا میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا بھی ہے، روزانہ اپنے والد کے لیے 3 پارے روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ 3 پارے اپنے والد کے لیے جو پڑھے گا کتنے مزے آ رہے ہوں گے 1000 سال کی معاشی زندگی میں، قبر کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بچوں کو اسی طریقے سے حافظ قرآن اور عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کل قیامت میں 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، 10 آدمی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ عالم دین جو پورا عالم دین ہو جاتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی جماعت کے بارے میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، بہت بڑی جماعت کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کی وجہ سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ آپ کا یہ مدرسہ اور اسے پڑھنے والے بچے اور ان کی کوشش کرنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر ضرور پڑھائیں اور مدرسے کو بنانے میں، اس کی تعمیر میں بھی پورا حصہ لیں اور وہاں پر بچوں کو بھیج کر انہیں کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ،
علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت دونوں پر لازم اور ضروری ہے. چاہے مرد ہو یا عورت، کوئی دوسرا ہنر اور تعلیم آئے یا نہ آئے، دینی تعلیم اپنے بچوں کو دلوانا فرض اور ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز میں سستی کرے تو پٹائی دو. 10 سال کی پٹائی، اور 15 سال کا ہو جائے تو شریعت کی نظر میں پھر 15 سال کا بالغ ہو جاتا ہے، اگر وہ پھر بھی نہ ہو تو جیل میں ڈال دو اگر اسلامی حکومت ہو. یہاں تک ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے. اور یہ بچے ماشاءاللہ جنت کے پرندے سمجھ لیجیے. ان بچوں کو حافظ قرآن بن رہے، کوئی عالم بنے گا، کوئی کچھ پڑھے گا، کوئی کچھ پڑھے گا. ایک صاحب تھے محترم صاحب نے کہا حضرت میں بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خدمت کیا کروں گا، نماز کے وقت اٹھایا کروں گا، بازار سے ان کے لیے راشن لایا کروں گا، یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، ان کی خدمت کروں گا. ایک آدمی نے کہا روزانہ ان کی خدمت کرتا، کبھی راشن ان کے لیے لاتا، کبھی کھانا ان کو کھلاتا لین میں بٹھا کے. بچوں نے نام رکھا اس کا گدھا. بچوں کی دنیا الگ ہے، بچوں کی دنیا الگ ہے. بہت سے شکایت کریں گے دیکھو جی وہ بچہ دنگا کر رہا. ارے تو یہ دنگا نہیں تھا، اس کو یہ بھی تیرے بول کے تھا. ایک دن ہم گنگوئی مسجد میں بیٹھے تھے اور سلمان گنگوئی بول رہے کہ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ یہاں تھے. ایک آدمی نے کہا کہ میرا بچہ اس مسجد کی طاق میں قاعدہ رکھ دے اور پھر گھر آ کے کہتے میں تو پڑھے گا مدرسے میں جاتا. حضرت نے فرمایا ذرا تو یاد کر تو کہاں رکھا کرے تھا. پرانی مسجد کی کہنے لگا حضرت اچانک بات یہ میں بھی اسی طاق میں رکھوں تھا اپنا پارا بتائی تھا. یہ کہ بھائی جب تو بھی ایسے رکھے تھا بچپن تو بچپن ہے. اسی لیے بچوں نے کیا نام رکھا اس کا جو اتنی خدمت انجام دیتا کیا نام رکھا کر رہا. ایک دن محترم صاحب کے پاس گیا حضرت میرا نام تو گدھا رکھ دیا انہوں نے، میں تو استعفیٰ دے رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں. میں نے کہا چلا گیا. رات کو خواب دیکھتا ہے. خواب میں دیکھا کہ میدان محشر پائی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی گئی کہ وہ جنت کی چڑیائیں جنت میں چلی جائیں. یہ بچے یہ حفظ کرنے والے، یہ نازلہ پڑھنے والے، یہ قاعدہ پڑھنے والے، یہ جنت کی چڑیاں ہیں. اور ان کے لیے تو خاص طور سے یہ تو گنہگار کے نہیں ہوتے اتنے سے بچے. ان کے لیے تو کیا نام فرشتے بھی پر بچھا دیتے ہیں. یہ تو گنہگار کے نہیں. یہ ان کا مقام ہے. خواب میں آیا کہ آواز لگائی گئی کہ وہ جنت کی چڑیائیں کہاں ہیں، وہ جنت کے پرندے جاؤ جنت میں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی حفظ کرنے والا، کوئی اول عربی پڑھنے والا، کوئی فارسی پڑھنے والا، ان بچوں نے کہا دیکھو جی آواز تو آ رہی لیکن جب تک ہمارا گدھا ہمارے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا ہم بھی جنت میں ہی جاتے ہیں. آنکھ کھلی فوراً محترم صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت کچھ ہو جائے بس جنت میں تو میں چلا جاؤں گا. مجھے یہ گدھا کہے، گھوڑا کہے، گائے کہے، بیل کہے، بھینس کہے، بھینسا کہے، مجھے تو انہی کے ساتھ رہنا. جب جنت ان کے ساتھ لگ گئی میری انشاءاللہ میرا خواب پورا ہوگا، میں جنت میں ہی پہنچا ہوں گا. یہ بچے ان کی یہ کیا ہے، یہ جو یہ دنگا کرتے رہے مانتے ہی نہیں. ان کی شوخیاں ہیں، یہ ان کی کیا نام اٹکھیلیاں ہیں اور یہ بہت پسندیدہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو دنگا کریں یاد رکھنا اسی سے نہ ذہن بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ابھی مشورے کے طور سے بات چل رہی تھی ایڈوکیٹ صاحب کا جو قصہ سنایا وہ ایسے ہی تھے جیسے آپس میں بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہو، دو آدمی اعتراض کر رہے ہو کہ میاں کیوں ملا جی بنا رہے ہو. آپ صاف ذہن میں رکھیں کہ یہ ملا، یہ حافظ قرآن، یہ عالم دین میری 1000 سال ہزاروں سال جو قبر میں رہنا یہ
مجھے وہاں بھی کام دے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں رہنا، یہ حافظ صاحب، یہ عالم صاحب مجھے وہاں بھی کام دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔